الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ دوست بزرگوں، اللہ تعالیٰ کو بندے کی یہ چیز پسند ہے کہ بندہ اپنی ہر ضرورت میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ اگر بندہ اپنی کسی بھی ضرورت میں اللہ کے غیر کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو عزت دار اور شریف ماں باپ جس طرح اپنی اولاد کے دوسرے سے مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ اللہ اپنے بندے سے ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ترغیب اس بات کی دی ہے کہ تم مجھ سے مانگو۔ کہیں فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے دنیا کے تمام انسانوں تم سب اللہ کے محتاج ہو۔ کہیں فرمایا اللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ بے نیاز ہے، غنی ہیں اور تم سب فقیر ہو۔ اسی طرح ایک جگہ فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اللہ سے بہت پوشیدہ رازداری کے ساتھ میں گڑ گڑا کر عاجزی سے اللہ سے مانگو۔ اور حکم دیا ادعونی، مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ گویا مانگنے کا حکم فرمایا ہے اور قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور یہ فرمایا ہے کہ اگر تم مجھے پکارو گے اور مجھ سے مانگو گے تو میں دور نہیں ہوں، قریب ہوں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سے میرے بندوں میں سے کوئی میرے بارے میں پوچھے تو آپ یہ کہہ دیں کہ میں بہت قریب ہوں۔ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے یا مجھ سے مانگنے والا مانگتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا بھی ہوں اور اس کی دعا کو قبول بھی کرتا ہوں۔ یہ سب آیتیں ہیں اور اس جیسی بہت ساری آیتیں ہیں جس میں اللہ نے بندوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ مجھ سے مانگو۔ اللہ تعالیٰ اپنے سے مانگنے والے سے خوش ہوتا ہے، اور جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض رہتے ہیں، اور جو بندہ صرف اللہ ہی سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے انتہائی خوش ہوتے ہیں اور اس کو اپنے خزانے سے ضرور دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ میرا یہ بندہ تو میرے علاوہ کسی سے نہیں مانگتا، اگر اس کو میں ہی نہیں دوں گا تو کون دے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی ہمیں اور اپنی امت کو کسی کا محتاج بنا کر نہیں چھوڑا ہے،
سوائے اللہ کے کہ اللہ کا محتاج بنایا ہے، کہ ہم دنیا میں اللہ کے محتاج رہیں لیکن کسی کے محتاج نہ رہیں، اپنی ہر ضرورت میں اللہ سے مانگیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام گھر تشریف لائے، پوچھا عائشہ بھوک لگی ہے، کوئی چیز کھانے کو ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ کے نبی کچھ نہیں۔ آپ مسجد میں تشریف لے گئے، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے مانگا، گھر تشریف لائے۔ عائشہ کچھ آیا، کہیں سے کچھ انتظام ہوا، بھوک بہت زور کی لگی ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے نبی ابھی تک کوئی انتظام نہیں ہے، آپ دوبارہ مسجد تشریف لے گئے، پھر نماز پڑھی، دعا مانگی، پھر تشریف لے گئے۔ پھر پوچھا عائشہ کچھ انتظام ہوا کہ نہیں؟ اللہ کے نبی کچھ نہیں۔ آپ تیسری مرتبہ پھر مسجد میں تشریف لے گئے، پھر نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگی، گھر تشریف لائے، پوچھا عائشہ کہیں سے کچھ آیا؟ حضرت عائشہ نے عرض کیا اللہ کے نبی حضرت عثمان آئے تھے، آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے، اللہ کے نبی کہاں ہیں؟ میں نے عرض کیا بھوک لگی تھی تو آپ نے کچھ کھانے کے لیے مانگا، میں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے، آپ مسجد میں تشریف لے گئے ہیں، شاید دعا مانگ رہے ہوں گے اللہ سے۔ حضرت عثمان گھر گئے، وہاں سے کچھ کھانے پینے کی چیزیں لائے اور یہاں دے گئے ہیں، اور یہ کہہ گئے ہیں کہ جب بھی کوئی ضرورت پیش آئے مجھے کہلوا دیا کرو، میں بھجوا دیا کروں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عائشہ حضرت عثمان یہ کہہ کر گئے ہیں کہ جب بھی ضرورت پڑے مجھ سے کہہ دیا کرو۔ فرمایا آپ نے کہ عائشہ مجھے تو نمک کی ڈلی کی بھی ضرورت پیش آئے گی تو میں تو میرے اللہ سے کہوں گا، میں کیوں کسی غیر سے کہوں؟ تو ہمیں یہ سبق دیا ہے اور ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہم اپنی ہر ضرورت میں اللہ سے مانگیں، کیونکہ حکم دیا ہے اللہ نے کہ مجھ سے مانگو اور میں قبول کروں۔ سارے نبیوں کا یہ شیوا رہا ہے اور ان کا یہ مزاج رہا ہے اور ان کی یہ عادت رہی ہے کہ انہوں نے ہر معاملے میں اپنی ضرورت کو اللہ کے سامنے رکھا ہے۔ اولاد کی ضرورت پیش آئی تو ابراہیم علیہ السلام ہوئے، حضرت زکریا علیہ السلام ہوئے، اور اس طرح کے انبیاء علیہ السلام جتنے ہیں سب نے اللہ سے مانگا۔ حدیث میں آتا ہے اذا حزبہ امر بادر الی الصلاۃ، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جب بھی کوئی اہم امر پیش آتا تھا، کوئی اہم ضرورت پیش آتی تھی، آپ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھ کے اللہ سے مانگتے تھے۔ نماز ایک ذریعہ ہے، ایک سبب ہے، ایک وسیلہ ہے اللہ کے لامحدود خزانوں سے فائدہ اٹھانے کا، کہ نماز پڑھو اللہ سے مانگو، اللہ تمہاری ضرورت کو پورا کرے گا۔ اور سینکڑوں واقعات احادیث میں اس قسم کے آئے ہیں کہ جب صحابہ کو کسی چیز کی ضرورت پیش آئی، انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے کہا، اللہ نے ان کی ضرورت کو پورا کر دیا۔ رات دن ہم واقعات سنتے رہتے ہیں احادیث میں کہ ایک مزدور جو لوگوں کا سامان ادھر سے ادھر منتقل کرتا تھا، ایک مرتبہ ایک لٹیرا اس کے ساتھ لگ گیا اور جو عام راستہ تھا اس کے اوپر نہ جا کر اس نے ایک غیر معروف راستے کی طرف اس کو لے گیا اور وہاں لے جا کر یہ کہا تیرا سامان چھینوں گا اور تجھے ماروں گا بھی۔ اس نے کہا بھی کہ تیری ضرورت سامان سے پوری ہو جائے گی، مجھے مار کر تجھے کیا ملے گا؟ اس نے کہا نہیں، پہلے تجھے قتل کروں گا پھر سامان لوں گا۔ اس مزدور نے اللہ سے دعا مانگی، نماز پڑھ کر اللہ نے آسمان سے فرشتہ اتارا اور اس نے اس ظالم کو قتل کر دیا اور اس کے جان اور مال کی اللہ نے حفاظت فرمائی۔ اس قسم کے 20 واقعات احادیث میں ملتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی یہ حکم ہے کہ ہم اپنی ہر ضرورت میں اللہ سے مانگیں،
صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ پہلے وہ اللہ سے کہتے تھے، بعد میں کوئی کام اور کوئی سبب اختیار کرتے تھے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم پہلے سارے جتن کرتے ہیں، اور جب وہ جتن سارے فیل ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے اندر بہت بڑی کمی ہے کہ پہلے اپنی کوشش کریں گے، اور جب وہ اپنی کوششیں فیل ہوتی بھی نظر آئیں گی تو پھر یہ ڈاکٹر لوگ بھی یہ کہتے ہیں، کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ ہاں بالکل ٹھیک ہو جائے گا، آپریشن ہو جائے گا، ایسا ہوتا ہے، اور جب معاملہ بالکل سیریس ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ بھائی مالک سے کہو۔ ان کو بھی اخیر میں مالک یاد آتا ہے، اور ہمیں بھی اخیر میں مالک یاد آتا ہے، حالانکہ مالک تو پہلے یاد آنا چاہیے۔ پہلے اللہ سے کہو، اور اس کے بعد پھر اپنی ضرورت پوری کرو، یا کوئی سبب جو بھی اختیار کرنا ہے وہ اختیار تو پھر کیا ہوگا کہ پھر اللہ کی مدد ساتھ ہو جائے گی۔ اب ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جب اللہ نے دعا کرنے کا حکم دیا ہے اور قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے، تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اللہ سے مانگتا بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی ضرورت اس کو پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اس لیے دعا کو سمجھنا چاہیے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ میں دعا قبول کرتا ہوں، تو بندہ جب تک یہ گمان کرتا رہتا ہے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ بندہ جب تک اللہ تعالیٰ سے بدگمانی پیدا نہیں کرے اور یہ گمان رکھے، اچھا گمان کہ اللہ میری سنے گا اور سنتا ہے، اور میں اللہ ہی سے کہوں گا، اور آج نہیں تو کل اللہ میری دعا کو ضرور قبول کرے گا، جب تک اچھی امید رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ ہاں، جس دن سے وہ اللہ سے بدگمان ہو جاتا ہے کہ اللہ میری سنتا ہی نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کی دعا کو نہیں سنتا۔ یہ پہلی شرط ہے دعا کی قبولیت کی کہ آدمی اللہ سے حسن ظن رکھے، اچھی امید رکھے۔ اللہ کا حکم ہے انا عند ظن عبدی بی، حدیث قدسی میں ہے، میں تو اپنے بندے کے گمان اور اس کی امید کے موافق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ اچھا گمان رکھو گے، اچھا معاملہ ہوگا۔ اللہ سے بدگمانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہاری مدد کرنا چھوڑ دے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دعا کی قبولیت میں نماز کا اہتمام انتہائی ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ آپ فضائل کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لو کہ جو آدمی نماز کا اہتمام کرے گا، 5 طرح سے اس کو اعزاز و اکرام اللہ تعالیٰ اس کا فرماتے ہیں۔ اس کی روزی کی تنگی دور کر دیتے ہیں، عذاب قبر ہٹا دیتے ہیں، پل صراط کا راستہ آسان کر دیتے ہیں، اعمال نامے سیدھے ہاتھ میں ملیں گے، بغیر حساب کتاب جنت کا فیصلہ ہوگا۔ یہ 5 انعام نماز پڑھنے والے کو۔ جو نماز نہیں پڑھتا اس کو فرمایا 15 طریقے سے عذاب ہوتا ہے، 5 طرح دنیا میں، 5 طرح موت کے وقت میں، اور پھر اس طرح پورے 15 گنوائے ہیں حدیث میں آئے۔ مجھے تو جو عرض کرنا ہے کہ 5 جو دنیا کے اس کے عذابات ہیں، ان میں سے 2 یہ ہیں کہ بے نمازی جب کوئی دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ آپ حدیث اٹھا کر دیکھ لینا، مسجد کے ہر ممبر پر فضائل اعمال لکھی ہوتی ہے، اس میں لکھی ہوئی ہے کہ بے نمازی جب نماز چھوڑتا ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اور دوسرے نیک لوگوں کی دعاؤں میں سے اس کا استحقاق ختم ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اگر بے نمازی اپنی کسی ضرورت کے اٹکنے کے موقع پر کسی نیک آدمی سے اپنے کام کے لیے دعا کرائے گا اور وہ نیک آدمی اس کے حق میں دعا کرے گا، تو اللہ اس نیک آدمی کی دعا بھی اس بے نمازی کے حق میں قبول نہیں کرے گا۔ یہ طے ہے، حدیث کی بات ہے، میری اپنی بات نہیں۔ آپ کتاب اٹھا کر دیکھیں، نہ اس کی خود کی دعا قبول ہوتی ہے اور نہ کسی نیک آدمی کی دعا اس کے حق میں قبول ہوتی۔ اس لیے دعا اگر ہم اپنی قبول کرانا چاہتے ہیں تو ہمیں نماز کا اہتمام کرنا ہوگا۔ نماز کا اہتمام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز آدمی 5 وقت کی پڑھے اور جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر پڑھے، اس کو اہتمام کہتے ہیں۔ کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، خالی جمعے کی پڑھ لی، عید بقرعید کی پڑھ لی۔ ہم لوگ ایک جگہ ایک آدمی سے ملے گشت کرتے ہوئے،
ہم نے اس سے بات کری، کہنے لگے 4 وقت کی نماز پڑھتا ہوں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ذہن اس طرف گیا کہ فجر کی نہیں پڑھ پاتا ہوگا، دیر سے آنکھ کھلتی ہوگی۔ ہم نے اس سے کہا کہ فجر بھی پڑھا کرو، تو وہ کہنے لگا فجر کیا ہوتی ہے؟ ہم نے کہا صبح صبح جو نماز ہوتی ہے سورج نکلنے سے پہلے اسے فجر کہتے ہیں۔ کہنے لگا میں تو 4 وقت کی جو نماز پڑھتا ہوں وہ تو پورے سال میں پڑھتا ہوں، عید کی، بقرعید کی، شب قدر کی اور الوداع کی، یہ 4 نمازیں پورے سال میں پڑھتا ہوں۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، ایک مسلمان اس کو یہی پتہ نہیں ہے کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اس لیے بالکل کان کھول کے سن لینا، یاد رکھیں کہ ہم جو کہتے ہیں نا کہ میں تو اللہ سے خوب مانگ رہا ہوں، اللہ سے بھی کہہ رہا ہوں اور میری تو دعائیں قبول نہیں ہو رہی، اور کیا معلوم پریشانی پر پریشانی آئی جا رہی ہے، اور اگر سونے میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو مٹی ہو جاتا ہے، اور یہ سب باتیں وہ ہیں جو اپن سب کرتے رہتے ہیں اب ہمارے معاشرے میں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ سوراخ کہاں ہو رہا ہے اور یہ لیک کہاں سے ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ جو آدمی نماز کا اہتمام نہیں کرے گا، نہ اس کی خود کی دعا قبول ہوگی اور نہ کوئی نیک آدمی اس کے حق میں دعا کرے گا تو اس کی دعا قبول ہوگی، جو شرط ہے نماز۔ اسی طرح حلال کھانا، حلال پینا، حلال پہننا۔ اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو لمبے لمبے ہاتھ کرتے ہیں اور خوب یا اللہ پکارتے ہیں اور خوب آنسو بہاتے ہیں، لیکن کھانا ان کا حرام، پینا ان کا حرام، لباس ان کا حرام، ان کی دعا ان کے سر سے ایک بالش اوپر بھی نہیں جاتی۔ یہ شرط ہے دعا کی قبولیت کہ آدمی کا کھانا حلال ہو، آدمی کا پینا حلال ہو اور آدمی کا لباس حلال ہو۔ اگر ایک لقمہ بھی حرام کا آدمی کے پیٹ میں چلا جائے تو 40 دن تک کوئی عبادت اور کوئی دعا اس کی قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آدمی مانگتا ہے پھر یہ کہتا ہے میری تو اللہ سنتا ہی نہیں ہے۔ یہ شرائط پورے ہوں گے تو دعا قبول ہوگی۔ تو کھانا حلال، پینا حلال، پہننا حلال، جب یہ چیزیں حلال ہوں گی، روزی روٹی حلال ہوگی تو دعا قبول ہوگی۔ اسی طرح جب یہ شرائط پورے کر کے آدمی دعا قبول کرتا ہے تو ضرور اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ جی لگا کر آدمی اللہ سے مانگے، جی لگا کر، اس طرح جلدی جلدی نہ مانگے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ہوٹل پہ ویٹر ہوتے نا، آپ نے جا کر بیٹھے اور وہ پوچھتا ہے کیا کھاؤ گے، آپ نے کہا کیا ہے، تو وہ ایک سانس میں ساری ویرائٹیاں گنا دیتا ہے۔ ایسے نہیں، بالکل اطمینان سے جی لگا کر اللہ سے مانگنا چاہیے، توجہ کے ساتھ، اضطراری کیفیت کے ساتھ۔ حدیث میں آتا ہے رو، اور اگر رونا نہ آئے تو کم سے کم رونے جیسی صورت ہی بنا دو۔ ایسی عاجزی سے اللہ سے مانگو جیسے کوئی فقیر تم سے مانگتا ہے اور سخت سے سخت دل بھی اپنی جیب سے روپیہ نکال کر اسے دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ ایسے مانگو اللہ سے، عاجزی اور گڑ گڑا کے۔ بہرحال جب ان شرائط کے ساتھ آدمی اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں، لیکن قبولیت کے طریقے الگ الگ ہوتے ہیں۔ پہلی چیز، اللہ تعالیٰ سے آدمی نے کچھ مانگا تو اللہ تعالیٰ سے جو مانگتا ہے اگر اس کے مناسب حال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتے ہیں، یا تو فوری طور پر دے دیتے ہیں یا مصلحت سے کچھ دیر بعد دے دیتے ہیں۔ اگر اس کے مناسب حال ہے تو کیونکہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ کیا چیز ہمارے لیے مناسب ہے کیا نہیں، تو اگر اس کے مناسب ہوتی ہے تو جو اس نے مانگا ہے اللہ اس کو دے دیتے ہیں۔ اس طرح بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندے نے اللہ سے مانگا، سارے شرائط پورے ہیں، اب اس نے مانگا لیکن جو مانگا وہ نہیں ملا۔ اللہ جانتے ہیں کہ اس نے مانگا ہے، یہ چیز جو مانگی ہے اس کے لیے مناسب ہے یا نہیں۔ جیسے میں عرض کرتا رہتا ہوں، ایک غریب جھوپڑی میں رہنے والا آدمی کسی آدمی کو مرسیڈیز کار کے اندر دیکھ کر یہ اللہ سے یہ دعا کرے، اے اللہ کتنی سخت گرمی ہو رہی ہے اور یہ آدمی کتنی بڑھیا ایئر کنڈیشن کار میں پھر رہا ہے، اے اللہ تو مجھے بھی ایئر کنڈیشن اس طرح کی کار دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ غریب آدمی جو رکشا چلاتا ہے، اس کے گھر میں تو رکشا باندھنے کی اور رکشا رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہے، یہ تو باہر بجلی کے کھمبے میں زنجیر سے اپنا رکشا باندھتا ہے، اگر کار دے دی تو یہ کیا حشر ہوگا۔
اللہ نہیں دیں گے اس کو، اللہ جانتے ہیں اس کے مسئلے، جو چیز اس کے لیے مناسب ہوگی اللہ وہ دیں گے۔ تو دعا کی قبولیت کبھی کبھی اس طرح ہوتی ہے کہ جو مانگا ہے وہ نہیں ملتا کیونکہ اس کے مناسب نہیں ہے، جو مناسب ہوتا ہے اللہ اس دعا کے بدلے میں وہ چیز دے دیتے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جو مانگا تھا وہ بھی نہیں ملا، دوسری چیز بھی نہیں ملی، لیکن کوئی تکلیف آنے والی تھی، اللہ نے اس دعا کے بدلے میں وہ تکلیف ہٹا دی۔ آدمی کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے، کوئی مصیبت کوئی تکلیف اس پر آنے والی ہوتی ہے اور اللہ اس دعا کے بدلے میں اس تکلیف کو ہٹا دے، اس طرح دعا قبول ہو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہ جو مانگا تھا وہ ملا، نہ دوسری چیز ملی اور نہ کوئی تکلیف ہٹی، بلکہ کوئی اثر دنیا میں اس دعا کا ظاہر نہیں۔ حدیث میں آتا ہے جب بندہ قیامت میں اللہ کے سامنے آئے گا، اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے اے میرے بندے، میں نے تجھے مانگنے کا حکم دیا تھا اور قبول کرنے کا وعدہ کیا تھا، تو نے مجھ سے مانگا، تو نے فلاں دعا مانگی تھی، میں نے تیری دعا کو اس طرح قبول کیا، یاد دلائیں، فلاں دعا مانگی تھی میں نے اس دعا کو اس طرح قبول کیا، فلاں دعا مانگی تھی میں نے اس کے بدلے میں یہ مصیبت ہٹائی تھی۔ لیکن کچھ دعائیں تو نے ایسی بھی مانگی جس کا کوئی اثر دنیا میں ظاہر نہیں، آج ان دعاؤں کے بدلے میں نے دیکھ لے اتنا ثواب تیرے لیے جمع کر کے رکھ رکھا ہے۔ جب اس ثواب کو اور نیکیوں کو اللہ بندہ دیکھے گا قیامت میں اللہ کے ساتھ، تو یہ سوچے گا کاش میری تو دنیا میں ایک بھی دعا قبول نہیں ہوتی تو اچھا تھا، آج مجھے کتنا اجر ملتا ہے، اس سے زیادہ کتنا ملتا مجھے۔ اس لیے یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ دعا کی قبولیت کس طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں ظاہر ہوتی ہے۔ مانگتے رہنا چاہیے اور امید اللہ سے اچھی رکھنی چاہیے کہ اللہ ضرور، اور شرائط کو پورا کرنا چاہیے، شرائط پورے کرنا۔ اسی طرح دوسروں کی دعاؤں پر بھروسہ کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ کوئی مسئلہ اٹکے گا، کسی اللہ والے کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے دعا، بے شک اللہ والوں کی دعا معین اور مددگار ہوتی ہے۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی خدمت سے خوش ہو کر، آپ استنجا تشریف لے گئے، جب واپس آئے تو دیکھا حضرت ربیعہ، انہوں نے موقع بہل دیکھا کہ آپ استنجے گئے ہیں تو ضرور آ کر وضو فرمائیں گے، اور وضو فرمائیں گے تو مسواک بھی کریں گے، تو آپ کے تشریف لانے سے پہلے لوٹا بھر کے رکھ دیا، بیٹھنے کی جگہ بنا دی اور مسواک لے کے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے دیکھا یہ موقع کی خدمت بغیر کہے، ایک تو کوئی کام ہوتا ہے آدمی کہہ کر کرے، ایک یہ کہ موقع محل دیکھ کر کہ اس وقت میں کس چیز کی ضرورت ہے آدمی وہ خدمت کرے، اس سے دل خوش ہوتا ہے۔ تو انہوں نے خدمت کی، دیکھا اللہ کے نبی نے لوٹا بھرا ہوا رکھا ہے، جو ضرورت کی چیز تھی بھی مسواک ہے، پٹلا رکھا ہوا ہے۔ آپ نے اس خدمت سے خوش ہو کر کہا ربیعہ بول، کیا کیا مانگتا ہے، آج جو مانگے گا وہ ملے گا۔ ربیعہ کہنے لگے اللہ کے نبی میں کچھ نہیں چاہتا، میں تو جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، اللہ مجھے جنت میں آپ کے ساتھ کر۔ آپ نے فرمایا اور کچھ کہ نہیں، اور کچھ نہیں، صرف یہ چاہتا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں دعا کروں گا، لیکن سجدوں کی کثرت سے میری دعا کی مدد کر۔ پتہ یہ چلا کہ خالی اعتماد بزرگوں کی دعا پر کر لے اس سے کام نہیں چلے گا، آپ نے فرمایا سجدوں کی کثرت سے میری دعا کی مدد کرنا، مطلب یہ ہے کہ عمل مت چھوڑنا، عمل کرتے رہنا، تم جتنا عمل کرو گے اتنا میری دعا مضبوط ہو۔ اس لیے آدمی کچھ عمل نہ کرے، خالی بزرگوں کی دعاؤں پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائے تو کام نہیں بنتا ہے۔ اپنی ذات سے بھی اللہ سے مانگے، اپنا تعلق بھی اللہ سے قائم کرے، اور پھر جو شرائط ہیں وہ پورے کرے، اور پورے کر کے پھر اللہ سے مانگے، اور پھر اللہ سے ملے یا نہ ملے اچھی امید رکھے کہ اللہ ضرور سنے گا، اس کی یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، آج نہیں تو کل ملے گا، میرے لیے جو چیز مناسب ہوگی اللہ وہ دے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق۔ ایک ضروری گزارش آپ سے کریں، کل ختم قرآن ہے، لوگ اور بھی آتے ہیں، بہت سارے بھیڑ بھاڑ، بہت زیادہ لوگ آتے ہیں، دعا میں شرکت کے لیے آتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن ہمیں مسجد کے ادب کا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اس مقدس رات میں جو طاق راتوں میں سے ایک رات ہے اور ہو سکتا ہے شب قدر ہو، اس میں مسجد میں اللہ کے گھر میں کوئی شور شرابہ ہو، کوئی جا نماز خراب ہو،
مسجد کے ذمہ دار آپ کے لیے شیرینی وغیرہ کا انتظام بھی کرتے ہیں، جو بھی ہے۔ بہرحال بالکل سکون اور وقار کا خیال رکھنا چاہیے، خاص طور سے جگہ کے سلسلے میں۔ کل ختم قرآن ہے، پرسوں جمعہ ہے، یہ دونوں اہم دن ہوتے ہیں جامع مسجد کے سلسلے میں، اس لیے جس طرح سکون اور وقار کے ساتھ اب تک پورا مہینہ گزرا ہے، ہمیں اس سکون اور وقار کو ان 2 دنوں میں بھی اخیر تک باقی رکھنا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ختم قرآن کی دعا کے بعد میں لوگ پانی وغیرہ پر دم بھی کراتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں دم تو کسی دمدار آدمی سے کرانا چاہیے، میں تو بہت کمزور آدمی ہوں، اس لیے، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ جانمازیں خراب ہو جاتی ہیں۔ یہاں پہ اپنی بوتل اپنے پاس رکھو، میری طبیعت 2 دن سے ٹھیک نہیں ہے، میں یہاں سے بیان کر کے اپنے کمرے میں چلا جاؤں گا، جسے دم کرانا ہے وہیں آ کر دم کرا لے سکون کے ساتھ میں۔ اس کے 2 دروازے ہیں، آرام سے ایک دروازے سے آ جاؤ، ایک دروازے چلے جاؤ، زیادہ دیر نہ تو یہاں کھڑے رہنے کی ہمت ہے نہ یہاں بیٹھے رہنے کی ہمت ہے۔ آپ لوگ ماشاءاللہ نوجوان ہوں، اور برکت جیسے پہلوان نے اگر کوئی دھکا لگا دیا اور میں گر گیا تو پرسوں جمعے کی نماز پڑھانی مشکل ہو جائے گی، اس لیے اس کا خیال رکھیں۔ اس لیے میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا، بالکل شور شرابہ نہ کریں، مجھے حجرے میں آ کر جسے دم کرانا وہ وہیں کرا لیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔